درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک تو پہنچے۔ کہا تم کسی اور موڈ میں ہو اور میرا کوئی ذاتی موڈ نہیں، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں، میری تو بس ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ میرا محبوب مسکراتا رہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی توجہ محبوب کے دل پر ہوتی ہے۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ نے 8 آداب قرآن مجید پڑھنے کے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا یہ ادب بیان کیا کہ فرمایا کہ بادشاہوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، بادشاہوں کی مجلس میں بولو نہ بیٹھنا۔ کہاں اگر چاہتے ہو کہ قرآن کا نور سینے تک پہنچ جائے، محفوظ ہو جائے اور قرآن کی برکت نصیب ہو جائے تو بادشاہوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا۔ دوسرا فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہ جو ہے وہ حلال دیکھے، حلال کی جانب ہی متوجہ رہے، حلال سے ہٹ کے کسی اور جانب نہ جائے۔ یعنی جو منظر دیکھنا، جو چہرہ دیکھنا، جو عیب دیکھنا، اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے رکھا ہے، منع کر رکھا ہے، کہا اس طرف تیری نگاہ نہ جائے۔ پھر فرمایا کانوں کی حفاظت کر، اگر چاہتا ہے کہ قرآن کا نور تیرے سینے میں محفوظ ہو جائے، کانوں کی حفاظت کر، بری بات نہ سن، کسی کا عیب نہ سن، کسی کی بدخوئی نہ سن، کانوں کی حفاظت کر۔ پھر فرمایا زبان کی حفاظت کر، اچھا بولنا میسر آ جائے تو بول، اور اگر اچھا بولنا میسر نہ آئے تو فرمایا خاموشی اختیار کر۔ اسی طرح فرمایا لقمے کی حفاظت کر، لقمے کی، جو لقمہ تو کھا رہا ہے، تیرے سب سے پہلے تیرے اندر فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، لقمے کی حفاظت کر۔ اور بھی کافی شرائط بیان کی، لیکن اس میں سے جو پہلی بات تھی خاص توجہ کرنے والی، وہ یہ کہ فرمایا بادشاہوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا۔ اچھا، ایک اور مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، آپ نے یہ بات شاید کئی بار سنی ہوگی، تھلے رکھے اگر، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے تو فرمایا پھر اپنے سے ماڑے کو سلام کیا کر۔ سن رکھی آپ نے بات؟ اچھا، ایک اور بات، حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کی نصیحت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے شیخ کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، مجھے میرے شیخ نے یہ تلقین فرمائی۔ مشائخ آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں وہ آج بھی اکابرین کے نقش قدم پر ہی ہیں الحمدللہ تعالی۔ انسان طلب صحیح لے کے جائے، سچی لے کے جائے تو آگے سے انعام بھی سچا ہی ملتا ہے، اور انعام بھی جو ہے وہ خالص ہی ملتا ہے۔ تو ہمیں جن بزرگوں سے نسبت ہے وہ الحمدللہ آج بھی جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کوئی دوسری صدی کا آدمی ہے، یہ بزرگ کوئی پہلی صدی کا آدمی ہے، یہ کوئی چوتھی صدی کا، یعنی اس دور کے حالات اور احوال کی انہیں ہوا ہی نہیں لگی۔ بڑی موٹی بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضور بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساتھی سارے بیٹھے ہیں جانتے ہیں، بیمار ہو گئے، اتنی شدید طبیعت خراب ہو گئی کہ سارے گھر والوں کو لگنے لگا کہ آج کی رات جو ہے وہ مشکل ہی گزرے گی۔ آپ بار بار فرمانے لگے، فرمایا مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جاؤ۔ کہا جی ایک دفعہ مجھے سب نے کہا تو محنت کر، تو چھوٹا تیرے آنکھیں لگ جان گے۔ ایک اور بھائی ان سے کہا تسی محنت کرو، ایک ہی بات فرمایا نہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ تو جب حالت زیادہ بگڑی تو فرمانے لگے مجھے مسجد لے جاؤ، مسجد میں مجھے شفا ہو جائے گی۔ اور واقعتاً ایسے ہی ہوا، آج صاحب گواہ اس بات کی تائید کریں گے کہ رات بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد لے آئے، اور یہاں پھر آپ نے اوپر، اور سچی بات ہے ان کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ میں ساری رات روتا رہا کہ بزرگ جڑے نے ڈاڈے نے آنکھیں نہیں لگ دے، لیکن ہم جاہل تھے، ہم نکمے تھے، ہم نکارہ تھے، ان کی مرضی اور منشا سمجھ نہ پائے، ان کا مزاج سمجھ نہ پائے۔ بابا وہ اس دور کے تھے ہی نہیں، وہ تھے ہی پرانے زمانے کے۔ ان میں جھلک نظر آتی تھی کہیں امام اعظم کی، کہیں داتا گنج بخش اجویری کا فیضان نظر آتا تھا، کہیں خواجہ اجمیری کا فیضان نظر آتا تھا۔ وہ
دوائیوں سے علاج نہیں کرتے تھے، وہ رسول اللہ پر درود پڑھ کے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تو ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں آج بھی ان کی صحبت میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور واللہ میں نے کئی بار آپ کو اشارتاً عرض کیا میرے عزیزو، آگے کی طرف جتنا دوڑو گے ذلت کے گڑھوں میں گرو گے، مدینہ پاک کی طرف مڑ کے جتنا سفر کرو گے عزتوں کے تاجوں سے نوازے جاؤ گے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ آمین آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور داتا گنج بخش اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیخ کی ایک نصیحت بیان فرمائی۔ فرمایا سن، میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی، فرمایا کہ اے علی بن عثمان، اگر تو چاہتا ہے کہ تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا بن کے رہے، آئے ہائے ہائے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ جو محبوب کی کنڈ پیچھے ہو جائے اس کی بھی شان نرالی ہے، اور جو محبوب کی آنکھوں کا تارا بن جائے اس کی شان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی شانوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو محبوب دیکھے تو راضی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی حاضر ہوتے تو دیکھتے آقا علیہ السلام پریشان ہے، تو وہ حضور کے سامنے جان بوجھ کے کوئی ایسا عمل کرتے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک انتہائی سنجیدہ موقع پہ آقا علیہ السلام انتہائی یعنی سنجیدگی کے عالم میں تشریف فرما تھے، تو وہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو، حضور پریشان بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا، کسی نے ڈانٹا، کہا دیکھتا نہیں تو محبوب علیہ السلام جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا چپ کر، تو سمجھ دے نہیں اس بات میں کی کچھ پیا کرنا، بڑے کم نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ کہا تم کسی اور موڈ میں ہو اور میرا کوئی ذاتی موڈ نہیں، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں، میری تو بس ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ میرا محبوب مسکراتا رہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی توجہ محبوب کے دل پر ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ تب سمجھیں گے جب آپ والد بنیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے ابا جی ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں کہا پتر تو صبر کر، سانوں بھی کسی زمانے چنجی لگتا سی کہ بابے اور ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن وقت گزریا تو پتہ لگا ہون کہ نہیں، وہ جو کچھ کہندے سن ٹھیک ہی کہندے سن، اسی نکمے سا نہ مراد سا۔ اگر اسی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوندے تو آج اسی ایتھے نہ ہوندے، عزتاں دے تاج پا کے بیٹھے ہوندے۔ آج جڑا سانوں ذلتاں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے زندگی دے وچ، وہ اپنے بزرگاں دی ناقدری دی وجہ تو ہی کرنا پہ رہا ہے۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو در یار تک پہنچتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو دل یار تک رسائی نصیب ہو جاتی ہے، وہ یار کے دل سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور یار کے دل سے آگاہی جو ہے نا میرے عزیزو، یہ خدمت کے بغیر نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے، صوفیاء نے 3 اصول بیان کیے ہیں، فرمایا ادب، خدمت اور اطاعت۔ ادب، خدمت اور اطاعت، فرمایا یہ 3 راستے ہیں، بنیادی اصول ہیں۔ جب انسان کے طبیعت میں ادب پیدا ہو جاتا ہے، وہ خدمت کرنے لگ جاتا ہے اور پھر حکم ماننے لگ جاتا ہے، تو فرمایا وہ دل یار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تصوف کے اندر، روحانیت کے اندر ایک کشف قبور کا علم ہے۔ آپ لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں پامسٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ بہت سارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ آ کے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرا آج کا دن کیسا گزرے گا، پڑھتے ہیں نا؟ بولو ہاں پڑھتے علوم جفر اور علوم فلکیات اور یہ سارے علم نجوم، یہ سارے، بہرحال مجھے الحمدللہ تعالیٰ اس پہ دسترس تھی۔ پھر جب مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان پڑھنے کا موقع ملا تو پھر میں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں کرنا،
جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ ایسی تدبیریں کیا کرنی ہے کہ جو منشا الہی کے خلاف ہو جائیں۔ اگر محبوب کی منشا یہ ہے کہ گڑھے میں گرے تو پھر گڑھے میں گرنے کا ہی مزہ ہے۔ اگر محبوب کی منشا یہ ہے کہ یہ منزل پہ پہنچے تو پھر منزل پہ پہنچنے میں ہی مزہ ہے۔ جس حال میں یار وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، اور بابا جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے قرب مل جائے، انسان کی خواہش ہے مجھے بہت مل جائے، میں دور ہو جاؤں، میں قریب ہو جاؤں۔ وصل اور فراق انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ لمحے وصل کے ہوتے ہیں، کچھ لمحے فراق کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگ رویا کرتے تھے، یہ آنسو ایسے نہیں آیا کرتے تھے ان کو، یہ گریہ اوزار صوفیاء کی آپ آیات مقدسہ اٹھا کے پڑھے، فلاں بزرگ کی ہسٹری آپ پڑھے تو اندازہ لگے گا کہ وہ روتے رہتے تھے زیادہ کثرت کے ساتھ گریہ اوزاری۔ اور بھائی اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، جس لمحے محبوب نظر آتا ہے اس لمحے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے، جس لمحے پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لمحے عاشقوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں بابا آپ روندہ پھر دے نے کسی رکی کم کرنا ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں جی یہ جناب یہ میں نے بسکٹ ڈالا ہے، چائے میں یہ نہیں نکلا گر گیا ہے تو کشتی کیسے نکلی؟ آپ اینک لائی ہوئی نے تے اے لوگاں نے دلاں دے حال کے میں جان لیندے نے، اور جلے ہو تسی تانوں کی پتا ہوئے کہ ایک اللہ راز دیاں کی شے نے، تانوں کوئی نہیں اندازہ انہاں چیزاں دا ویلیو۔ وہ جو تبسم ہوتا ہے چہروں پہ، مسکراہٹ، وہ کسی سبب سے ہوتی ہے، اور گریہ اوزاری بھی کسی سبب سے ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہی سبب ہے، محبوب جس گھڑی نظر آتے ہیں چہروں پہ تبسم رہتا ہے، جس گھڑی پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس میں گریہ اوزاری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا کتب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو صحابہ کرام حالت نماز میں کھڑے، جو ادھر والے تھے وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتے رہتے، جو ادھر والے تھے وہ حضور کو دیکھتے رہتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دیدار یار تھا۔ آج 1500 سال کے بعد میرا اور آپ کا چونکہ تعلق کمزور ہوا نا حضور کی ذات اقدس سے، تو نتیجہ یہ نکلا، ہمیں یہ باتیں عیب لگنے لگ گئی، ہمیں یہ باتیں توہم پرستی لگنے لگ گئی۔ آپ کسی کے سامنے عشق رسول کی بات کریں کہتے ہیں چھڈو جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور بھائی آپ جدت کی طرف جا کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ چنگے وہی ہیں کہ جن کو سرکار کے زمانے کے قربت نصیب ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں یہاں 5 ٹائم، کبھی کسی آدمی نے وہاں کھڑے امام صاحب کو دیکھا ہے؟ کوئی ادھر والا دیکھتا ہے؟ عاشقوں کے انداز نرالے تھے۔ کتب احادیث بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، ادھر والے صحابہ یوں کر کے سرکار کو دیکھتے رہتے، ادھر والے صحابہ یوں کر کے سرکار کو دیکھتے رہتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق کی انتہا تھی۔ ایک مقام پہ جا کے انسان کے اوپر سے سارے احکام شریعت کے اور حدیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب یہ مجمع نہیں ہے میں اس طرح کی وضاحت کروں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور جب آپ کے برادران مکرم سارے کے سارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا مصر میں، آپ کے والد گرامی بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی، تو آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ بچپن میں دیکھا خواب، ابا جان کو بتایا، ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا یہ بہت بڑی بشارت ہے یوسف، تیرے لیے بیان نہ کرنا، تیری بات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کو راز رکھنا اپنے سینے میں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ براجمان ہوئے، اور کنعان سے لایا گیا اماں جان کو بھی، ابا جان کو بھی، اور بھائی بھی آئے سارے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو 11 کوكبا رأيتهم لي ساجدين۔ بچپن میں دیکھا گیا نظارہ اس زندگی کے جوبن پہ جا کے اللہ نے پورا فرما دیا۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے جب عقلیں معوف ہو جاتی ہیں،
جب عقلوں کی دوڑ سے بندہ نکل جاتا ہے، اس مقام پہ جا کے شریعت اپنی ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانور سجدہ کیا کرتے تھے، عقل کی قید سے آزاد تھے، تو اس وارفتگی کی بھی اجازت تھی۔ یہ میں اور آپ جو حدوں پر مقید ہے نا، قید ہیں حدوں میں، ان کی وجہ ایک قید ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم عاقل ہیں۔ عقل جب تک پیچھے پڑی رہتی ہے بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ عقل نے تو بڑے بڑے لوگوں کو معروم کر دیا۔ اقبال جیسا دانا آدمی ایسے نہیں چیخ اٹھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یورپ کی سیریں کرنے والا، یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، بالآخر جب حقیقت مصطفیٰ کے رازوں میں سے ایک راز اور ایک جام پیا تو بول اٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ جو شان عطا کی گئی وہ رب جو بندوں سے خطاب نہیں کرتا، کہتا ہے انبیاء آپ میرا کلام ان تک پہنچاؤ، اے جبریل آپ میرا کلام میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ وہ رب اپنی شان کریمی سے اس قدر بے نیاز ہو کے آگ سے مخاطب ہوا تو کس کے لیے؟ ابراہیم خلیل کے لیے مخاطب ہوا۔ کہا یہ جو ابراہیم خلیل کو یہ شان ملی کہ ان کی وجہ سے وہ رب جو بندوں سے براہ راست خطاب نہیں کرتا آگ سے مخاطب ہو گیا۔ کہا میری شان کے لائق نہیں بندوں سے مخاطب ہونا، لیکن اب بات جو ہے وہ آگ تیری نہیں، بات تو اب میرے خلیل کی ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے میرے عزیزان گرامی، یار کبھی سوچو دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، بھئی بڑی شانیں ہیں آپ کی۔ ہم آپ کی شان تب مانیں گے جب آپ کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا توق ہوگا۔ اس وقت تک آپ کی شان کیسے مان لیں؟ آپ کا مرتبہ اور مقام کیسے مان لیں؟ بندہ اشرف المخلوقات ہے یا آگ؟ بولو۔ لیکن اللہ براہ راست آگ سے مخاطب ہوا۔ قل، اللہ فرماتا ہے قل، نہ ہم نے فرمایا۔ او غور کرو اس بات پہ، او بیلیو غور کرو، اپنی عقلوں کے دریچے کھولو، دل تک اس بات کو جانے دو۔ یہ عشق کا راز ہے، سمجھو اس بات کو۔ اللہ فرما رہے قل، کہا کس نے؟ جبریل نے، میکائیل نے، اسرافیل نے، اسرائیل نے؟ کہا نہیں، ہم نے۔ یا اللہ تو بندوں سے مخاطب نہیں ہوتا، آگ سے مخاطب ہو گیا۔ کہا مجھے اپنا خلیل پیارے ہی اتنا لگتا ہے۔ او بابا، خلیل کے لیے رب آگ سے مخاطب ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے رب مصطفیٰ سے مخاطب نہیں ہوگا؟ وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا عشر کے دن میں اپنے رب کی حضور سجدہ کروں گا، میرا رب مجھے فرمائے گا محبوبہ اٹھ چہرہ دکھا، آج وقت نہیں ہے سجدہ ریز ہونے کا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ میں کہا میں سجدے میں رہوں گا۔ رب فرمائے گا محبوب سر اٹھا، میں پھر کہوں گا نہیں یا اللہ آج سجدہ کرنے دے۔ کہا بالآخر رب مجھے فرمائے گا او محبوب سر اٹھا، چہرہ دکھا، جس پر ہاتھ رکھے گا تیرا رب آج اسے بخش دے گا بے شک لیے۔ یہ کیا ہے؟ میرے عزیزان گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی زبانوں کو اسی طرح اپنے ذکر سے تر رکھے، آپ کی جبینوں کو اپنے حضور جھکنے کی لذتوں سے مالا مال رکھے۔ لیکن غور کریں اس بات پہ یار، گھمنڈ پیدا ہو گیا نا انسان میں، ٹھیک ہے بنتا بھی ہے تیرا، اس لیے کہ تجھے بنایا بڑے نازوں کے ساتھ گیا ہے، بنتا ہے، لیکن یہ گھمنڈ تب کر جب تو کامل ہو جائے رسول اللہ کی غلامی میں۔
مزید نہیں بولا جاتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.